اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ باذن اللہ تعالی آج ہم سورۃ التکویر کا آغاز کریں گے۔ اس سورت کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، ابن عمر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رعی عین، جو آخرت کے بارے میں ایسے جاننا چاہے جیسے اسے حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، اسے چاہیے کہ سورۃ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھے، یعنی سمجھ کر پڑھے۔ سورہ تکویر 81 سورت ہے اور سورہ انفطار اس کے بعد ہے، اور سورہ انشقاق جو ہے وہ 84 سورت ہے۔ ان صورتوں کے ابتدائی الفاظ میں آخرت کی منظر کشی ہے، ایسے دلچسپ اور ڈسکرپٹیو انداز میں احوال آخرت بیان ہوئے ہیں کہ سننے والے کی نظروں کے سامنے جیسے ایک ویڈیو چل رہی ہو، اٹس لائک یو آر ان اے 3D سین۔ مگر اس کے لیے ان الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ اس صورت کے آغاز کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں جان لیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی 14 آیات یعنی فرسٹ 14 آیات ایک پیراگراف کی طرح ہیں، ان میں ایک خاص ربط ہے۔ دوسرا، ان آیات کا اسلوب بیان یعنی سٹائل آف لینگویج شرطیہ ہے۔ شرطیہ اسلوب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک شخص صبح اپنی بیوی سے کہے کہ جب میں آفس سے آؤں گا، اس کی بیوی کا ذہن جواب کا منتظر ہوگا، ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ بھی سوچ ہوگی کہ اس میں میرے سے متعلق کیا ہے۔ وہ کہے جیسے کہ جب میں آفس سے آؤں گا تب ہم گروسریز لینے چلیں گے۔ تو شرطیہ انداز دوسرے کے ذہن میں جواب کی خواہش کو بڑھاتا ہے اور انسان پوری طرح سے متوجہ ہو کے سنتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ اذا کا لفظ عربی میں جملے کو شرطیہ اسلوب دیتا ہے، اس کا معنی ہے جب یعنی when۔ آپ نوٹ کریں ان آیات میں ایک بار نہیں 12 بار یعنی 12 ٹائمز اذا کا لفظ موجود ہے، 12 ٹائمز شرطیہ جملے ہیں، اور ہر جملہ سننے والے کے تجسس کو، اس کی کیوریوسٹی کو بڑھا رہا ہے۔ ہر آیت کے ساتھ سننے والا جواب کا شدید سے شدید منتظر ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہت ہی دلچسپ اور کیچی سٹارٹ ہے اس صورت کا، یہاں تک کہ 12 شرطیہ جملوں کے بعد جا کر 14th آیت میں جواب الشرط آئے گا، علمت نفس ما احضرت۔ تو ایک اور بات جو تمہید میں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب معجزہ ہے، جیسے حدیث میں ہے لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بے شمار عجائب میں سے ایک میریکل یہ بھی ہے کہ اسے ایگزیکٹلی کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، کہیں نہ کہیں مطلب میں کمی ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے اذا الشمس کورت کا معنی لکھا ہوگا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، لیکن یہ معنی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اگر عربی میں کہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو عربی ہوگی اذا کورت الشمس، تو اگر کہا جائے اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے تو عربی کیا ہوگی وَإِذَا انْقَدَرَتِ النُّجُومُ۔ پھر اسی طرح اگر کہا جائے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو عربی بنے گی وَإِذَا سُيِّرَتِ الْجِبَالُ، لیکن یہاں پر ترتیب عکس ہے۔ تو اس سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں جب فوراً ہی مسند علیہ آ جائے تو جملے کے شروع میں ہی تو سننے والے کا ذہن سب سے پہلے اس کی طرف جاتا ہے، یعنی اذا الشمس جب کہا جائے تو سننے والے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ سورج اسے کیا کورت، وہ لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب تارے تو ذہن میں آتا ہے کہ تاروں کو کیا ہوگا انقدرت، ماند پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، سننے والا ذہن میں خود بخود سوچنے لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ ان کا کیا سُيِّرَت، وہ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عُطِّلَت، اسے اگنور کر دیا جائے گا، کسی کو ہوش نہیں ہوگی اس کی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب جنگلی جانور حُشِرَت، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر،
تو ذہن میں خود بخود آتا ہے کہ انہیں کیا ہوگا اور اس وقت میرا کیا بنے گا. سجرت، بھڑکا دیے جائیں گے سمندر. سو لیٹس سی ایچ آیا سیپریٹلی. سب سے پہلے کیا ہے؟ اذا الشمس کورت، جب سورج اسے لپیٹ دیا جائے گا. تو کورت کہتے ہیں کور العمامہ، یعنی دورها، یعنی پگڑی کی چادر کو ایک کس سرے کو سر کے ارد گرد لپیٹنا، یعنی پگڑی کی چادر کے ساتھ جو لمبی سی پٹی ہوتی ہے اسے سر کے گرد لپیٹنا، یہ کورت ہے. جیسے وہ چادر ہوتی ہے ویسے ہی سورج کی کرنیں ہیں جو زمین تک پہنچ رہی ہیں. انسان اس سے روشنی اور گرمائش حاصل کرتا ہے. پانی کا نظام سورج کی گرمی سے چلتا ہے، یہی بادل بھی بناتے ہیں. سو کورت شمس کا معنی کیا ہوگا؟ جمع ضوءها ولف کما تلف العمامہ، یعنی اس کی روشنی کو جمع کر دینا اور لپیٹ دینا جیسے پگڑی کی چادر لپیٹ دی جاتی ہے. سو جب سورج نہ رہے تو اگلی شے جو آسمان پر لازماً نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ ستارے. تو اگلی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت، وہ دھندلا جائیں گے. تو نجم کا جو لفظ ہے اپنے اندر ٹوئنکلنگ اور روشنی کے معنی رکھتا ہے. یعنی نجم کا معنی ہوتا ہے کُلَّ مَا طَلَعَ وَظَهَرَ فَقَدْ نجم، یعنی ہر چیز جو طلوع ہو، ظاہر ہو آسمان پر، اسے نجم کہتے ہیں. سو ستارے جو روشن دیے جیسے ہیں ان قدرت ہو جائیں گے، یعنی نقید الصفا، روشنی کی کمی ہو جانا، دھندلا جانا، اور غبرتن، یعنی غبار سا آ جانا ان کے سامنے. سو یہ روشن دیے غائب ہو جائیں گے، یعنی دھندلا جائیں گے. ان قدرت سے ہی قدورت کا لفظ نکلتا ہے، جیسے دل میں غبار ہونا، دل میں میل ہونا. تو اگلی آیت جو ہے وہ زمین کی طرف ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، سو انہیں کیا ہوگا؟ سُيِّرَت. سُيِّرت یعنی المدی فی الارض، زمین پر چلنے لگیں گے. سو آج پہاڑ کیا ہے؟ جیسے سورہ نبا میں ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں. سورہ نازعات میں کیا ہے؟ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، کہ پہاڑوں کو اس نے زمین میں لنگر کی طرح ڈال دیا تاکہ زمین ہلتی نہ رہے. سو یہ ثقیل اور بھاری نصب جمے ہوئے پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالَ، اور جب یہی پہاڑ سُيِّرَت، چلائے جائیں گے. تو آپ دیکھیں رولز آف نیچر آر چینجنگ. سورج زمین پر روشنی کی کرنیں بھیجتا ہے، اس دن یہ لپیٹ دی جائیں گی، اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرے میں تارے چمکتے ہیں مگر وہ بھی دھندلا جائیں گے. سو نو ڈاؤٹ گریوٹی کے اس بہت بڑے چینج کا اثر زمین تک بھی پہنچے گا، اور یہ بڑے بڑے زمین میں نصب پہاڑ چلنے لگیں گے، اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. تو کہیں کہیں قرآن میں انہیں بست الجبال بستن کہا گیا ہے، کہیں کالعہن المنفوش، جیسے سورہ نبا میں ہے فکانت سرابن، اور سورہ مزمل میں جیسے ہے کثیبا مہیلا. سو قرآن میں ملٹیپل ٹائمز پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانے کا ذکر ہے قیامت کے ٹائم. تو سورہ نبا میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور ہم نے زمین میں یہ پہاڑ لنگر جیسے ڈالے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے. سو جب یہ لنگر ہٹ جائیں گے تو زمین لرزنے لگے گی اور کسی کو دوسرے کی ہوش نہیں ہوگی. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب عشار چھوڑ دی جائے گی، اگنور کر دی جائے گی، کسی کو اس کی فکر نہیں ہوگی، یعنی سب کو اپنی پڑی ہوگی. سو اشار کے دو معنی ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کے لیے وہ عشار کا لفظ استعمال کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى الْعَرَبِ مِنَ النُّوقِ الْحَوَامِلِ، یعنی اہل عرب کے نزدیک حاملہ اونٹنی سے زیادہ محبوب ترین شے کوئی نہیں تھی. اونٹوں سے انہیں ویسے بھی بہت لگاؤ تھا. سو ایک تو اونٹنی، اوپر سے حاملہ، اور وہ بھی تب جب بچہ دینے کے بالکل قریب ہو. تو جیسے آپ کا کوئی پلاٹ ہو اور کچھ عرصے بعد اس کی قیمت دگنی ہو جائے، یعنی ایسی عرب لوگوں کے لیے حاملہ اونٹنی ایک کموڈٹی تھی. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اتنی اہم کموڈٹی کی کسی کو ہوش نہیں ہوگی. عُطِّلَتْ یعنی مَتَى تُرِكَتِ الْإِبِلُ بِلَا رَاعٍ، یعنی چرواہے کو اونٹنی کی حفاظت کی کوئی پرواہ ہی نہ رہے.
سو عطلت ایسے بھی کہتے ہیں جیسے کلو شیء خلا من حافظ فقد عطل، یعنی ہر وہ شے جس کا کوئی محافظ نہ رہے، جو چاہے جا کے قبضہ کر لے اس پر، وہ عطلت ہے۔ سو اس وقت قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگی، یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ ہے اشار سے ہی معاشرے کا لفظ بنتا ہے۔ اصل میں باب فاعلہ سے جیسے جاہدہ سے جدالن اور مجادلہ بنتا ہے، قاتلہ سے قتالن مقاتلہ بنتا ہے، جادلہ سے جدالن مجادلہ بنتا ہے، حاسبہ سے حسابن محاسبہ بنتا ہے، اسی طرح عاشرہ سے عشارن اور معاشرہ بنتا ہے، یعنی سوسائٹی۔ تو اصل میں یہ لفظ جو ہے نا وہ عشیر سے ہے، یعنی جس سے انسان کو اپنائیت ہو، محبت ہو، ایسوسیشن ہو۔ تو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بھی اس لیے بھی اشار کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی محبوب ترین کموڈٹی ہے، قیمتی چیز ہے، اس سے بڑی محبت ہے۔ اسی طرح معاشرے کے لوگ بھی ایک دوسرے سے محبت اور انسیت رکھتے ہیں، دکھ اور خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب معاشرے کے لوگ کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی، سو کوئی کسی کے دکھ درد خوشی غم میں شامل نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہی ٹاپک جو تھا یہ اس سے پچھلی صورت میں بھی سورہ عبسہ میں بھی تھا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو اس وقت صرف اور صرف اپنی ہی پڑی ہوگی۔ سو یہ دو معنی ہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب مال دولت اور قیمتی سے قیمتی شے اور لوگوں کی بھی کسی کو پرواہ نہیں رہے گی، سب بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے برعکس دیکھیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو حشر یعنی جمعوہا فی مکان واحد، ایک ہی جگہ پر جمع ہو جانا۔ تو اصل میں زمین کی اوپری سطح جو ہے یہ ٹکڑوں میں ہے اور پہاڑ ان ٹکڑوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ سو سائنٹیفکلی بھی جب یہ پہاڑ نکل جائیں گے یا ہل جائیں گے اپنی جگہ سے، تو یہ اوپر کے ٹکڑے یعنی ٹیکٹونک پلیٹس جو زمین جس کو ہم زمین کہتے ہیں، یہ ہل جائیں گے اپنی جگہ سے، اور اس کے نیچے جو بہت ہاٹ مولٹن لاوا ہے یہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ تو اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر وہ بھڑکائے جائیں گے، سجرت یعنی فجرت، اپنی حدود سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہی لفظ سجرت التنور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تندور کو دہکا دینا، آگ بھڑکا دینا، اس کو انٹینس کر دینا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفس اس کے جوڑے بنائے جائیں گے، تو انسان کے مرنے کے بعد اس کا جسم یہی رہ جاتا ہے اور روح جو ہے وہ عالم برزخ میں لے کر جائی جاتی ہے، اور روح جو ہے وہ زمین پر کبھی واپس نہیں آتی، کیونکہ برے لوگوں کی روح ایک قیدی کی طرح ہے، تو قیدی کو کون چھوڑتا ہے کہ جاؤ باہر کا چکر لگاؤ، اور نیک روح اس قدر خوش اور مطمئن ہوگی کہ اس کا دل ہی نہیں کرے گا آنے کا۔ اس لیے روح سے متعلق تمام باتیں صرف باتیں ہی ہیں۔ سو اس لمحے جب پہاڑ ہلیں گے، نتیجتاً زمین لرزے گی، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ سب فنا ہو جائے گا، انسان بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اسی لمحے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسان کا جوڑا مکمل کر دیا جائے گا، یعنی روح نکلنے سے انسان کی موت ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی پھر سے اس کے جسم میں داخل ہونے کا ذکر ہے، تاکہ انسان بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے کو ذہن سے نکال نہ سکے۔ اٹس اے بیوٹیفل پلے آف ورڈز۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، اٹس اے اسکیری آیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی سزا میں اسے قتل کیا گیا۔ موعدہ کہتے ہیں التی تدفن حیہ، یعنی وہ جسے زندہ ہی دفن کر دیا جائے۔ سو ایک سوال ہے کہ عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ اولاد سے محبت ایک نیچرل چیز ہے، اولاد کی تکلیف پر بے چین ہو جانا ماں باپ کے لیے ایک نیچرل فینومین ہے۔ تو کیا وہ لوگ اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اصل میں کیا تھا، اصل میں سوسائٹل نارمز تھے جن کی وجہ سے وہ ایسا بدترین عمل بھی کر گزرتے تھے، کبھی غربت اور بھوک کے خوف سے کہ یہ تو صرف کھائے گی پھر شادی بیاہ کر کے چلی جائے گی، اس سے بہتر تو بیٹا ہے، آج کھائے گا کل کھلائے گا ہمیں، کبھی معاشرے کے تانوں سے بچنے کے لیے پھر بیٹی ہو گئی، کبھی اس خوف سے کہ وراثت میں حصہ دینا پڑے گا، باپ کا چھوڑا ہوا مال اگر کوئی شریعت نہ بھی ہو تب بھی نیچرلی اولاد کی طرف جاتا ہے، لیکن اولاد میں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، بیٹے کو ملے تو فائدہ ہے کہ گھر میں ہی رہے گا، مگر بیٹی تو لے کر چلی جائے گی، وہ اپنے وراثت کے حق سے کسی طرح دستبردار ہو جائے، اس کے لیے اسے طرح طرح سے پریشرائز کیا جاتا تھا، جیسے کبھی کوئی چچا سمجھانے آ گیا، کبھی کوئی پھوپھی کہ ہائے ہائے وراثت میں حصہ لینا چاہتی ہو، پھر ان کی جنگیں نسل در نسل چلتی تھی، تو بیٹے اس لیے چاہیے تھے کہ وہ ان جنگوں میں ہمارا بازو بنیں گے، مگر بیٹیاں جنگ ہارے تو لونڈی بنا لی جائیں گی، بیچ دی جائیں گی، ذلت بنے گی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ڈیلیوری سے پہلے وہ عورت کے پاس ایک گڑھا کھود دیتے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو سیدھا اس میں ڈال دینا، اور خاندان اور قبیلے کسی کو اس عمل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اٹس ناٹ لائک دے ڈونٹ لو ہر بٹ اٹس لائک وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس، یہ ہماری مجبوری ہے، اٹس دا اونلی پاسبل اینڈ بیسٹ ڈیسیژن وی ہیو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھیں کہ جیسے ہی روحیں جسموں میں داخل کی گئیں، سب سے پہلے زندہ درگور سے پوچھا جائے گا، اسے بولنے کا موقع دیا جائے گا جس کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے بے ای ذنب قتلت، کس جرم کی سزا میں تجھے مارا گیا۔ اچھا، یہ موعدۃ کا لفظ ہے، یہ صرف لڑکی کے لیے نہیں ہے، اصل میں موعدۃ مؤنث ہے اور عربی میں نفس بھی مؤنث ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے وَإِذَا نَفْسُ الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی جانے والی جان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا۔ اس زندہ درگور کا جو جواب ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، اٹس اے فل ان دا بلینک، کیونکہ ہم سب اس کو خود بخود اپنے ذہن سے اور معاشرے کی نارمز کو دیکھ کر فل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، یا ربی انت خلقتنی فی الوقت و ابی فقیر، میرے رب تو نے مجھے بنایا، اس وقت میرے باپ کا رزق تنگ تھا، اسے لگا کہ یہ تو صرف کھائے گی اور بڑی ہو کر اپنے گھر چلتی بنے گی، اس کا کیا فائدہ۔ یا پھر میرے رب جب میں دنیا میں آئی اس وقت میرے باپ کا قبیلہ جنگ ہارا تھا اور کئی عورتوں کو باندی بنا لیا گیا تھا، میرے رب میرے باپ میرے خاندان کے لوگوں نے جنگ بندی نہ کی، اس سے ان کی ناک نیچی ہوتی تھی، مجھے جان سے مارنا ان کے لیے آسان تھا، میرے رب جب میں دنیا میں آئی تو میرے باپ کی بہت تھوتو ہوئی، اس بار پھر بیٹی ہوگی، معاشرے کو خاموش کرانے کی بجائے میرے باپ کو مجھے خاموش کرانا زیادہ بہتر لگا، میرے رب میرے ماں باپ کو لگا کہ میرے آنے سے ان پر بوجھ پڑ جائے گا، انہوں نے اپنی پارٹیز، اپنی ہوٹلنگ، اپنی برانڈڈ پہننا اوڑھنا کم نہ کیا، اپنے عیش کے آگے انہیں مجھے ابورٹ کرنا زیادہ آسان لگا۔ یا پھر میرے رب میری ماں فیمنسٹ تھی، اسے لگا if I am not ready for kid no one can force me، میرا جسم میری مرضی، اس لیے مجھے ختم کر دینے کا فیصلہ اس کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ زندہ دفن کرنے کے لیے کتنے ہی ریزنز ہیں جو موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور اگر اس آیت کو فگریٹو سینس میں لیں تو زبردستی کی شادی کر دینا، شادی شدہ زندگی نبھانے پر مجبور کرنا، وراثت میں حصہ نہ دینا، صبر جو ہے صبر کے نام پر جبر کروانا، زندہ درگور کی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے اس دن نیچر کے قانون ٹوٹ رہے ہیں، پہاڑ چل رہے ہیں، سمندر ابل رہے ہیں، ویسے ہی یہ قانون بھی ٹوٹ رہا ہے، اس بے زبان کو بھی بولنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، صحیفے یعنی انسانوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر ایک کو اس کی کتاب اعمال ملے گی، جیسے سورۃ الاسراء میں ہے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج اپنے احتساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کشطت کر دیا جائے گا، تو کشت البعیر کہتے ہیں نزعت جلدہ لینظر الی لحمہا، یعنی ذبح اونٹ کی کھال کھینچ لینا تاکہ اندر کا گوشت اور اندر کی چیزیں دیکھی جا سکے، کسی شے کے کور کو ہٹانا تاکہ اس کے اندر دیکھا جا سکے، اس کی اصل کو دیکھا جا سکے، کشت۔
تو ازالت الشیء والکشف یعنی ریموو کر دینا، انکور اینڈ ریویل سم تھنگ. سو آسمان پر جو اجرام سماویہ آج نظر آتے ہیں یہ ریموو کر دیے جائیں گے، اور یہ عالم فانی عالم خلود میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے عالم میں. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا. سو آسمان پر بڑے بڑے سٹارز جو آج نظر آتے ہیں یہ جانور کی کھال کی ڈیکوریشن سے زیادہ کچھ نہیں. تو دوسری طرف جو کچھ ہے وہ ہماری نظروں سے ابھی اوجھل ہے. تو جب وہ ظاہر ہوگا تو ان میں سب سے مین چیز جو اندر سے نکلے گی، جس کا انسان پر ڈائریکٹ اثر ہوگا، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. تو جب جہیم یعنی جہنم، جہیم جہنم کے ناموں میں سے، جہنم کے کئی نام ہیں قرآن میں، جیسے لظہ، حطمہ، حاویہ، سقر وغیرہ. تو جہیم کہتے ہیں شدت الحرارت، ایسی چیز جو انٹینسلی ہاٹ ہو، بہت ہی شدید گرم. اور سعرت کہتے ہیں اتحاب النار یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. تو جب شدید شدید گرم جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، یعنی اس کی گرمائش کو ایکسلریٹ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا. ازلفت یعنی تتقدم لتقرب الشیء، کہ آگے بڑھانا، متقین کے قریب کر دیا جائے گا. سو اٹس اے کنٹراسٹ، ایک طرف جہنم مزید بھڑکا دی جائے گی اور دوسری طرف جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی دونوں تیار ہیں اپنے اپنے حصے کے لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے. سو ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا. تو عالمت نفس ما احضرت، اس وقت نفس یعنی ہر انسان جان لے گا، ما احضرت وہ کیا لے کر آیا، اعمال جہنم یا اعمال جنت. ہر انسان جان لے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے یا اپنے قریب ہوتی ہوئی جنت دکھائی دے رہی ہے. اور یہ جو علم ہوگا یہ علم یقین کے معنی میں، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. بہت سے اعمال تو ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بھول ہی جاتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم شور ہوتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل، جیسے کسی ضرورت مند کی مدد کی، اچھا عمل ہے، نماز چھوڑی، برا عمل ہے. کچھ اعمال کے بارے میں ہم ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور بھی ہوں گے یا نہیں. مگر اس دن ایک انسان کو اپنے کسی بھی عمل پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. اسی لیے یہاں پر نفس نکر ہے، یعنی ایک انسان کو اپنے ہزاروں کروڑوں اعمال جو اس نے دنیا میں کیے تھے، جو بولا، جو دیکھا، جو کھایا، جو کہا، کسی بھی عمل کے نتیجے پر کوئی شک نہیں رہے گا. یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان بمقابل اس کے اعمال نتیجہ بالکل کلیئر ہوگا کہ میں نیک عمل لایا ہوں یا بد، کہ میرے حصے جہنم آئی ہے یا جنت، میرے صحیفے میں یعنی میری کتاب اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے. سو اب غور کریں تو ان 12 شرائط میں بہت ہی خوبصورت ربط بھی موجود ہے. پہلی 6 شرطیں علامت قیامت سے متعلق ہیں، یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے ماند پڑ جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے، کسی کو مال کی اپنوں کی کسی کی ہوش نہیں ہوگی، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. تو یہ ساری علامت قیامت ہیں، تغیر نظام ہے، یعنی سارا نظام دھرم برم ہو رہا ہے. اگلی 6 شرائط جو ہیں ایک نیا نظام قائم ہو رہا ہے، انسان کی روح اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے. دنیا میں گاڑی ہوئی جان کو جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اعمال نامے کھولے جا رہے ہیں، حشر کا میدان ہے، لوگ پھر سے زندہ ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ شامل ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.